شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، انفو ہائیو پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب ان تمام مسلمانوں کو پہنچا دیں جو آج تک دنیا فانی سے جا چکے ہیں۔ آج ہم ایک بہت ہی سینسٹیو ٹاپک پر بات کریں گے۔ ٹک ٹاک کا فتنہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے اور یہ انسان سے ایسے کام کروا رہا ہے جو سوچے بھی نہ ہوں گے۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا دور جدید کے لیے ایک بہت اہم ضرورت بن چکا ہے، جس کے بغیر انسان کا گزارا بھی اب مشکل نظر آتا ہے۔ کھائے پیے بغیر تو پھر بھی کچھ عرصہ گزارا ممکن ہوگا، مگر انٹرنیٹ کے بغیر ایک دن بھی جینا محال لگتا ہے۔ فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ، یوٹیوب آج کل بہت ضروری ہیں۔ ان کے فوائد بھی بہت ہیں، جیسے کہ ایک دوسرے سے روابط، میل جول، SMS، کالز کرنا آسان ہوتا ہے، مگر ان کے نقصانات نوجوان نسل پر ان کے بہت برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا اب ان نوجوان نسل پر بہت حاوی ہو گئی ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی کام ادھورا لگتا ہے۔ اس کے بہت زیادہ عادی ہو چکے ہیں۔ کوئی بھی کام اب پرسنل نہیں رہا، سب کچھ میڈیا پر شیئر کرتے ہیں۔ ایسے ہی ٹک ٹاک دور حاضر کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ نوجوان نسل بہت زیادہ تباہ ہو رہے ہیں۔ اس کے ذریعے نہ صرف اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں بلکہ اخلاقیات کے حدود بھی پار کر رہے ہیں۔ آپ ان کی ویڈیوز دیکھ کر ان کے حالات کا خود اندازہ لگائیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی ہے، یعنی لڑکے لڑکیوں کا اور لڑکیاں لڑکوں کا لباس اور انداز اپنائیں گے۔ اب آپ ان کا حلیہ خود دیکھ لیں، ان کو بیان کرنا بھی مشکل لگ رہا۔ لڑکیوں کے لباس کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں اور تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گئے ہیں، اور ٹک ٹاک کی ویڈیوز میں یہ سب کلچر نظر آتا ہے جو کہ نوجوان نسل کو تباہ کر رہا ہے، اور ہر عمر کے لوگ اس میں وقت ضائع کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ سب کچھ شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور ان سب کو ہمارا مذہب تو کیا اخلاقیات بھی اجازت نہیں دیتی، اور جس مذہب میں عورت کی آواز تک کا پردہ ہے، اس مذہب کی نوجوان لڑکیاں اور لڑکے ٹک ٹاک پر ناچ رہے ہیں۔ ایک طوفان، ایک بے حیائی اور بدتمیزی کے فتنے کے طور پر ابھر رہا ہے۔ نوجوان لڑکیاں اور لڑکے اور ہر عمر کے لوگ بہت تیزی سے اس فتنے کا شکار ہو رہے ہیں۔ خدارا نئی نسل کو اس ناسور سے بچاؤ، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو، ورنہ برباد ہوتے وقت نہیں لگتا۔ ٹک ٹاک میں ناچ گانا کرنے والے لڑکے لڑکیوں کا تعلق اکثر بڑے گھرانے یا پھر تعلیم یافتہ گھرانے سے ہوتا ہے، لیکن یقین کریں ان میں تعلیم کی نہیں تربیت کی کمی ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں بچے پالنا کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ جانور پرندے یہ کام کافی عرصے سے کرتے آ رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں۔ بڑی بات تربیت کی ہوتی ہے، ورنہ ٹک ٹاک کے جو نوجوان نسل نظر آتی ہے وہی حال ہوگا، اور وہ اپنے آنے والی نسلوں کا اور اپنے گھر خود اپنے ہاتھوں سے برباد اور تباہ کریں گے۔ اصل میں ٹک ٹاک سوشل میڈیا کی بہت مشہور ترین ایپس میں سے ایک ہے جو نوجوانوں میں بہت مقبول ہے۔ اس ایپ کے ذریعے لڑکے اور لڑکیاں ایسی نازیبا حرکات کرتے ہیں کہ اللہ معاف کرے۔ بہت حیرت ہوتی ہے کہ آج کے مسلمان معاشرہ کیا ہو گیا ہے اور وہ کس طرف جا رہا ہے۔ کیا یہ سب شریعت میں جائز ہے؟ اللہ غرق کرے اسلام دشمنوں کو، جن کی سازش ہے کہ وہ ایسے کام کریں جن سے مسلمان قوم الجھ کر رہ جائے۔ اسلام دشمنوں کی یہ سازش ہے کہ مسلمانوں کو ان کے اسلامی راستے سے ہٹا کر تعلیم سے دور کر کے ان فضول کاموں کی طرف لگا دیا جائے، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر اور ٹک ٹاک پر لگا دیا جائے، تاکہ وہ اپنا قیمتی وقت ان کاموں میں ضائع کر دیں۔ اس طرح نوجوان قوم تعلیم کے میدان میں پیچھے رہ جائے۔ آج کے دور جدید کو آپ خود دیکھ لیں کہ آج کا بچہ نیٹ کے استعمال کو جانتا ہے۔ آج کل کی خواتین بھی گھر میں رہ کے بھی سوشل میڈیا میں بہت آگے نکل چکی ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ خواتین کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوں گی، اپنی طرف مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی اور خود مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ اسلام نے عورتوں کو ایک پاکیزہ نظام دیا ہے جس میں اس کے لیے بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں، مگر آج کل کی عورت ان کو غلامی سمجھتی ہے۔ اسلام میں عورت کی حفاظت کی خاطر اس کو مسجد آنے سے روک دیا، اذان اور اقامت سے روک دیا، حج میں اونچی آواز میں تلبیہ کہنے سے روک دیا، اونچی آواز میں قرآن پاک پڑھنے سے روک دیا۔ تو مسلمانوں ذرا سوچو کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوگی
جو نوجوان مسلمان لڑکیاں ٹک ٹاک پر ناچ رہی ہوں گی، ذرا سوچئے۔ ایک مقام پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دل میں دو چیزیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بے حیائی اور دوسرا ایمان۔ یہ دو چیزیں مسلمانوں کے دل میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یا تو اس کے دل میں بے حیائی رہے گی یا پھر اس کے دل میں ایمان رہے گا۔ جس کے پاس ایمان رہے گا اس کے پاس بے حیائی نہیں آئے گی۔ تو خدا کے لیے خود بھی اس فتنے سے بچیں اور اپنی اولاد کو بھی اس سے بچائیں۔ اسلام دشمن کی اس ناپاک سازش کو ناکام بنائیں۔ یہ ٹک ٹاک تباہ کر رہا ہے سب کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت آپ کے گھر میں فتنے داخل ہوں گے۔ تو آپ دیکھیں سوشل میڈیا کا فتنہ کیسے گھر میں داخل ہوا، ٹک ٹاک کا فتنہ کیسے گھروں میں داخل ہو گیا ہے۔ یہ شیطانی بہکاوے ہیں کہ ہم ٹک ٹاک پر نعتیں سنتے ہیں یا قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں یا اپلوڈ کرتے ہیں۔ نہیں ہوتا، یہ سب کچھ بہکاوے ہیں، یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں۔ اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو اس فتنے سے محفوظ کریں۔ اپنی نسل، نوجوان نسل کو اس سے دور رکھیں۔ اپنے بچوں کے موبائل چیک کریں، ان پر نظر رکھیں۔ روزانہ چیک کریں اپنے بچوں کو کہ وہ کیا کرتے ہیں اپنے موبائل میں۔ اگر آپ کے پاس بھی یہ ایپ انسٹال ہے تو آپ اس کو آج ہی ان انسٹال کریں۔ اگر آپ اس فتنے سے بچنا چاہتے ہیں تو آج ہی اس فتنے کو اپنے گھر سے نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دین سیکھیں، دین سیکھنا کتنا ضروری ہے، کیونکہ دین کا علم نہیں ہوگا وہ پھنس جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس فتنے سے بچائے اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی میری آج تک کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا پسند کرنے کا، لائک اور کمنٹس کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ خوش رہیں اور خوشیاں پھیلائیں اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔